بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہوپ سو آل آر یو ڈوئنگ ویل۔ آپ لوگوں کی سپورٹ بہت کم نظر آ رہی ہے، بٹ اٹس اوکے، لیٹس اسٹارٹ دا ایپیسوڈ۔ خان بنگلو پہنچتے ہی اس کو ریڈی ہونا تھا، کیونکہ آج پہلی بار معتصم خان کے ساتھ ڈنر پر جانا تھا، اس لیے خوشی اتنی تھی۔ معتصم خان کے منہ پھلانے کے بعد وہ سیدھی لائن پہ آ چکی تھی۔ فی الوقت وہ نتاشا کو بھول بھال گئی تھی۔ ڈرائی وے پہ جیسے ہی گاڑی رکی، وہ مسکرا کر نیچے اتری اور پھر معتصم کو دیکھا۔ میں اور شونا تیار ہو کے آتے ہیں۔ معتصم نے سر خم کر کے اس کی بات کو سنا اور پھر خود بھی باہر نکلا۔ بہرام آ کر رہا تھا، شاید اٹھنے کا ارادہ تھا۔ وہ اس کو ہلکا سا تھپکتی اندر آئی۔ سامنے ہی سٹنگ ایریا میں پروین کے ساتھ شبو باجی کام کرتی نظر آئی تو وہ گلا تر کرتی ان کے پاس پہنچی۔ السلام علیکم شبانہ باجی۔ اپنے دھیان میں کام کرتی شبو نے جب انیا کی آواز سنی تو غصے سے مڑی۔ وہ صبح سے انیا کی کلاس لینے کے لیے تڑپ رہی تھی اور اس کو پتہ چلا کہ وہ تو کہیں جا چکی ہے۔ شبو سے پوچھے بغیر کدھر جا سکتی ہے؟ یہ چیز اس کو سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ اس گھر کی یاد آ گئی تمہیں؟ جانتی ہو ان سب ملازماؤں کی ہیڈ ہوں میں، اور تم مجھ سے پوچھے بنا کدھر چلی گئی تھی؟ باجی اماں ابا کے پاس گئی تھی، اور کدھر جانا تھا؟ انیا اس کے تفتیشی انداز پہ پریشان ہوئی۔ تم بہرام بابا کو ساتھ لے کے گئی تھی اس چھوٹے سے گندے محلے میں؟ بابا کو کیوں ساتھ لے کے گئی؟ تم پاگل؟ شبانہ، جہاں ماں جائے گی بچہ بھی ماں کے ساتھ جائے گا۔ تم یہ کس لہجے میں انیا سے بات کر رہی ہو؟ نیکسٹ ٹائم ایسا لہجہ مجھے سننے کو نہیں ملے۔ انیا جاؤ، ریڈی ہو جاؤ۔ شبانہ کی زبان کو بریک معتصم کی کرخت آواز پر لگا تھا، ایسی آواز جو سب کی ریڑھ کی ہڈیوں میں سنسناہٹ دوڑا دے۔ انیا خود بھی اس کی آواز پہ ڈر گئی تھی۔ پہلی بار جو اتنی کرخت آواز سنی تھی۔ سوری صاحب جی، وہ میں بس انوں سے۔ تم انیا سے پوچھنے والی کون ہوتی ہو؟ اپنی لیمٹس میں رہو، ادروائز مجھے لیمٹس میں رکھنا آتا ہے۔ جی صاحب جی۔ شبانہ سب کے سامنے بے عزتی کروانے کے بعد سر جھکا گئی۔ انیا خواہ مخواہ کزن کے لیے برا فیل کرنے لگی۔ اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی، پر معتصم خان کو کون سمجھائے؟ انیا تمہیں دوبارہ بولوں؟ جا رہی ہوں میں، وہ ہلکی سی آواز میں بولتی ہوئی وہاں سے نکلی۔ اللہ اللہ، کتنے پورے طریقے سے بات کی ہے۔ اف، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ انیا میری بیوی ہے، نیکسٹ ٹائم اس کے ساتھ تمہارا ایسا لہجہ برداشت نہیں کروں گا، ڈائریکٹ جاب سے فارغ کروں گا۔ اس بات پہ شبانہ کی آنکھیں باہر نکلنے والی ہوئیں۔ اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا ہے کیا؟
انیا اور معتصم خان کی بیوی؟ معتصم خان اس کو کھری کھری سنانے کے بعد اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شبانہ پروین کی طرف مڑی۔ پینو، یہ صاحب جی کیا بول کے گئے ہیں؟ انوں کی شادی؟ ہاں شبانہ، 2 مہینے پہلے ہی صاحب جی نے انیا باجی سے نکاح کیا تھا، مگر کسی کو بھی بتانے سے منع کر دیا، اس لیے تمہیں پتہ نہیں چلا۔ میں تو انوں کو اپنے دیور کے لیے مانگنے آئی تھی۔ شبو، پاگل ہو گئی ہو؟ ایسی بات دوبارہ کی تو صاحب جی سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان کی بیوی کے لیے ایسا مت سوچنا۔ انیا باجی صاحب جی کے لیے بہت اہم ہو گئی ہیں، ہم نے یہ دیکھ لیا ہے۔ پروین اس کا بازو پکڑے باہر نکل گئی تاکہ شبو کی بات کوئی سن نہ سکے۔ اگر ایسی باتیں معتصم خان نے سن لی تو شبو کے ساتھ ساتھ وہ بھی نوکری سے جائے گی۔ شبانہ باجی کو صدمہ لگ چکا تھا، اور پتہ نہیں یہ صدمہ کب تک رہنا تھا۔ وہ تو بھولی بھالی انیا سمجھ کر بھابھی بنانے والی تھی تاکہ پوری زندگی وہ اس کے نیچے دب کر رہے، مگر ادھر تو تختہ پلٹ گیا تھا۔ بھولی انیا اس کے صاحب کی بیوی بن چکی ہے، مطلب اس کی میم صاحبہ بن چکی ہے۔ دایان شاہ کو ڈاکٹر نے بلایا تو وہ سنجیدہ چہرہ بنائے انٹر ہوا۔ بیٹا، میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، آپ ان کو 2 منٹ میں آرام آ جائے گا، مگر پھر بھی احتیاط کے طور پر تم 2-4 گھنٹے اس کے آس پاس ہی رہنا، تاکہ اگر دوبارہ پین ہو تو مجھے بتا سکو۔ ڈاکٹر ہاشم کی بات سن کر اس نے مہاپارا کو دیکھا، جو معصومیت سے سر ہلاتے ہوئے ڈاکٹر کی بات کی تائید کرتے ہوئے سر ہلا رہی تھی۔ اوکے انکل، مہاپارا تم گاڑی میں انتظار کرو، میں انکل سے دادو کی ہیلتھ کیئر کے بارے میں ڈسکس کر لوں۔ مہاپارا نے مرے مرے انداز میں سر ہلایا اور باہر چلی گئی۔ جی انکل، اب آپ بتائیں، یہ میری بیوی کے پیٹ میں نقلی مروڑ کس لیے اٹھ رہے تھے؟ دایان ڈاکٹر کے سامنے آرام دہ انداز میں بیٹھتے ہوئے بولا تو ڈاکٹر ہاشم نے حیرت سے سر اٹھایا۔ انکل جی، میری بیوی بچی ہے اور میں دنیا کو چلانے والا مرد ہوں، اس کی مصنوعی آہوکار کا مجھے خوب اندازہ ہے۔ بیڈ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تمہارا ڈنر سپوائل کرنا چاہتی ہے؟ ایک لفظی جملے میں وہ مہاپارا کی خراب طبیعت کا ریزن بتا گئے تھے۔ اوہ اچھا،
دایان کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی۔ تھینک یو انکل، میں اپنا ڈنر اسپوائل نہیں کرنے دوں گا۔ تمہاری بیوی بہت معصوم ہے انکل، ابھی آپ کو اس کا ہاتھ نہیں لگا۔ وہ صرف معصوم دکھتی ہے، پورا پٹاخہ ہے۔ دایان شاہ ڈاکٹر کی بات پر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ ڈاکٹر ہاشم کا قہقہ گونجا۔ گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو انکل، سی یو اگین۔ وہ ان سے مصافحہ کرتا ہوا ڈور تک آیا اور اس نے دروازے کو جیسے ہی کھولا، مہاپارا ویسے ہی اس کے قدموں میں آ کے گری۔ کیونکہ بیچاری نے دروازے کے ساتھ کان لگایا ہوا تھا تاکہ اندر کی باتیں سن سکے، مگر آواز تو کوئی نہیں آئی۔ پر اب شرمندگی سے دایان شاہ کے قدموں میں پڑی تھی۔ دایان نے حیرت سے اس کو دیکھا اور پھر مڑ کر ڈاکٹر کو، جو قہقہ دبائے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ چکے تھے، جیسے میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ مہاپارا کیا ہوا؟ پین تو نہیں ہو رہا؟ وہ مصنوعی سا پریشان ہوا اور اس کو بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ نہیں، پین تو نہیں ہو رہا، بس چلا نہیں جا رہا تھا تو اس لیے ادھر کھڑی تھی۔ تو سامنے صوفہ رکھا ہے، اس پہ بیٹھ جاتی۔ ہاں، وہ بس درد کی وجہ سے کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ وہ اپنا پورا وزن اس پہ ڈال کے کھڑی ہوئی تاکہ دایان شاہ کو یہی فیل ہو کہ وہ بہت پین میں ہے۔ اوکے اوکے، وہ اس کو پیچھے کرتا اپنی باہوں میں بھر گیا۔ دایان، وہ گھبرا کر ہلکا سا چیخی۔ اس نے بھلا کب امیجن کیا تھا کہ دایان شاہ ایسے اس کو اپنی باہوں میں لیے پھرے گا۔ میری بیوی کو پین ہو رہا ہے اور میں اس کو چلنے تھوڑی دوں گا۔ وہ اس کے ہلکے ہلکے سے سرخی چھلکاتے چہرے پر بھرپور نظر ڈالتے ہوئے کوریڈور میں چلنے لگا۔ ایسے ہاسپٹل میں اچھا تھوڑی نہ لگتا ہے۔ وہ اس کے سینے میں منہ دیے منمنائی۔ دایان شاہ کے لبوں پر مسکان پھیلی۔ اس کی چالاک بیوی اس کی بس تھوڑی سی ہی قربت میں اپنی ساری چالاکی بھول جاتی تھی، جیسے ابھی بھی وہ منمناتے ہوئے اس کے سینے میں منہ دے گئی تھی۔ تم سکھ ہو اس لیے تو ہاسپٹل میں اٹھایا ہے، ورنہ میں کیوں تمہیں باہوں میں لیے گھوموں گا؟ لب دبا کر اس کی شرماہٹ کو ختم کرنا چاہا، اور مہاپارا کی شرماہٹ ختم بھی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ خونخوار جنگلی بنی اس کے سینے سے منہ نکالے اس کو گھور رہی تھی۔ آپ یہ زحمت بھی نہ کریں، میں چل لوں گی۔ اوکے۔ وہ اس کی بات پر عمل کرتا اس کو اتار چکا تھا۔ مہاپارا نے حیرت سے اس کو گھورا، جو اب ادھر ادھر دیکھتا اس کے چلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی باہر جانے کے لیے آگے کی طرف بڑھی۔ یہ بندہ 1 منٹ میں اس کے خوشگوار موڈ کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
محترمہ آرام سے، ابھی آپ کو پین؟ مجھے پین ہے، آپ کو نہیں، اس لیے بات مت کریں۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اس نے منہ پھلا لیا۔ دایان کے چہرے پر پھیلتی مسکراہٹ اس کی اندرونی خوشی کو ظاہر کر رہی تھی۔ ڈرائیور کو ریسٹورنٹ کی طرف جانے کا بول کر ایک نظر مہاپارا کو دیکھا، جو منہ پھلائے دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ ریسٹورنٹ پہنچتے ہی وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے مین ہال میں انٹر ہوئے، جہاں کسی کا نام و نشان تک نہیں تھا اور ہلکا ہلکا سا میوزک بجتا ماحول کو خوشگوار بنا رہا تھا۔ منیجر دایان شاہ کو دیکھ کر بھاگتا ہوا ان کے پاس پہنچا اور ایک طرف ریزرو کی ہوئی ٹیبل کی طرف اشارہ کیا کہ آپ لوگ ادھر بیٹھیں۔ مہاپارا کا موڈ رومانٹک انوائرمنٹ کو دیکھ کر پھر سے خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ ٹیبل پر بیٹھتے ہی خواہ مخواہ نروس ہونے لگی اور اپنی لٹوں کو سنوارنے لگی۔ دایان شاہ کی ہنسی نکلنے لگی تھی، مگر وہ خود پر قابو پا گیا۔ کیا چیز ہے اس کی محترمہ! تم مینیو دیکھو، کیا کھانا ہے؟ وہ بار بار اس کو لٹیں سنوارتا دیکھ کر ٹوک گیا۔ آپ بتا تو دیتے کہ ہم ادھر آ رہے ہیں۔ مینیو دیکھتے ہوئے دایان شاہ نے سوالیہ نگاہیں اٹھائیں۔ میرا مطلب، میں تھوڑا سا تیار ہو جاتی نا۔ وہ اس کی سوالیہ نظروں پر وضاحتی انداز میں بولی۔ سوری فار دس، تم اپنا مینیو سلیکٹ کرو، تب تک حرم بھی آ جائے گی، پھر آرڈر کرتے ہیں۔ حرم؟ آپ کی کزن؟ وہ جو ہلکی آنچ پر شرما رہی تھی ایک دم سے گولہ بارود بنی۔ ہاں، اس کے ساتھ ہی ڈنر کرنا تھا۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ بس پہنچنے والی ہوگی۔ آپ اس ماحول میں اس کے ساتھ ڈنر کریں گے؟ ہاں، اس ماحول کو کیا ہے؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ اچھا خاصا پرسکون ماحول تھا۔ یہ جو ماحول ہے نا، یہ لورز کے لیے ہے، آپ کو اتنا نہیں پتا۔ وہ دانت پیسنے کے ساتھ ساتھ پاؤں بھی پٹک کے پیچھے ہو کے بیٹھ گئی۔ دایان شاہ نے چاروں طرف نظریں گھمائیں۔ اس کو کہیں سے نہیں لگا کہ یہ رومانٹک ماحول ہے۔ ان کے تو اکثر بزنس ڈنر بھی ادھر ہوتے تھے، کیونکہ یہ شہری آبادی سے تھوڑا سا ہٹ کے تھا، تو وہ پرسکون ہو کر ڈنر کے ساتھ ساتھ اپنی کاروباری باتیں بھی کر لیتے تھے۔ مگر اس کی محترمہ کو یہ ماحول رومانٹک لگ رہا ہے۔ اس نے سچ میں رومانٹک انوائرمنٹ دیکھا نہیں، ورنہ ایسے تو کم از کم نہ بولتی۔ مہاپارا، اس کو پرسکون ماحول کہتے ہیں، رومانٹک نہیں۔ گوٹ اٹ؟ وہ اپنی کان کی لو کو مسلنے لگا۔ اس کی محترمہ بھی نا۔ وہ ابھی مزید شگوفے چھوڑنے کے چکروں میں تھی کہ مین ڈور سے اس کو امیر زادے کے ساتھ انیا آتی نظر آئی۔ دایان امیر زادہ؟ دایان کی چونکہ بیک دروازے کی طرف تھی، اس لیے وہ معتصم کو نہیں دیکھ سکا، مگر مہاپارا کے بولنے پر وہ حیران ہوا۔ میں امیر زادہ؟ وہ اپنی طرف انگلی کر کے پوچھ بیٹھا۔ نہیں، میری دوست کو بلیک میل کرنے والا اس کا ہسبینڈ۔ کیا؟ دایان شاہ نے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ آج کا دن ہی اس کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا تھا۔ معتصم خان آج ادھر کیا کرنے آیا ہے؟
ویسے کوئی ڈنر باہر نہیں کیا تھا، اور آج جب وہ آیا تھا تو اس کے دوست کو بھی باہر ڈنر کرنا یاد آ گیا تھا۔ انو، اس نے ہلکی سی آواز میں پکارا۔ انیا شرماتی شرماتی معتصم خان کے پیچھے چل رہی تھی جب اپنے نام کی پکار پر رکی۔ اس کو تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، پھر ایک دم سے لڑکی کی آواز کدھر سے آ گئی؟ اس نے مڑ کر کونے میں لگی ٹیبل کی طرف دیکھا جہاں مہاپارا مسکرا کر ہاتھ ہلا رہی تھی۔ معتصم خان بھی اس طرف متوجہ ہوا اور طوفان کو دیکھ کر دل میں لا حول ولا قوت پڑھا۔ ہاں جی میری دوست، آ جائیں، ادھر میں مل لوں۔ انو خوش ہوتی جلدی سے مہاپارا کی طرف بڑھی۔ معتصم خان بھی نہ چاہتے ہوئے اس کے پیچھے آیا، کیونکہ بہرام خان کو اس نے پکڑا ہوا تھا اور بہرام نے تو اسی طرف ہی ہمکنا تھا جس طرف ماں گئی تھی۔ پارو انو، دونوں دوستیں چہکتی ہوئی ایک دوسرے کے گلے سے ایسے لگی جیسے برسوں سے نہ ملے ہوں، حالانکہ ابھی کل نکاح پہ ملاقات ہوئی تھی۔ معتصم آنکھوں کو گھماتا ہوا ان دونوں کا ملاپ دیکھ رہا تھا۔ بہرام بھی ان کی چیخیں سن کر اچھلنے لگا۔ مہاپارا تو اس کو اچھی بھی بہت لگی تھی۔ دایان شاہ کرسی کو گھسیٹتے ہوئے کھڑا ہوا اور اپنا رخ روشن یار کی طرف گھمایا۔ معتصم خان کی آنکھیں باہر کو ابھریں اور اس نے دونوں ابرو اچکائے۔ دایان شاہ کندھوں کو اچکاتا اس کی باہوں سے شیر کو لیتا اپنی باہوں میں بھر گیا۔ معتصم نے ہاتھوں کو گھما کر اشارے سے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ دایان شاہ اس کو نظر انداز کرتا شیر کو پیار کرنے لگا۔ ابھی وہ مل ہی رہی تھی کہ فل تیار یار حرم ادھر آ پہنچی۔ ڈرائیور اس کو ان کی ٹیبل تک چھوڑتا واپس مڑ گیا۔ معتصم نے اس کی کزن کو دیکھا اور پھر مہاپارا کو دیکھنے کے بعد دایان شاہ کی طرف متوجہ ہوا، مگر وہ فی الوقت اپنے دوست کو مکمل اگنور کیے ہوئے تھا۔ ہیلو، حرم ٹیبل پر رش دیکھتی رکی۔ مہاپارا انو کو سائڈ پہ کرتی اس کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھتی جل بھن ہی گئی۔ دایان شاہ پر جی بھر کے غصہ آیا۔ وہ اس برگدی کبوتری کے ساتھ اکیلا ڈنر کرنے والا تھا۔ یہی سوچ اس کو آگ لگانے کے لیے کافی تھی۔ آجو حرم بیٹھو، معتصم تم بھی ہمیں جوائن کرو۔ حرم meet my friend معتصم خان and she is his wife and she is her friend۔ وہ تعارف کرواتے ہوئے پہلی بار اٹکا تھا۔ لڑکی کے چکر میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ اپنی محترمہ کو پیے نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے انیا کی دوست کہہ کر متعارف کروا دیا۔ امیر زادہ دایان شاہ کا فرینڈ؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ ان سب سے ہاتھ ملاتی بیٹھی۔ مہاپارا اپنے تعارف پہ خون کے گھونٹ بھرتی زبردستی مسکرائی۔ وہ ان سب سے ہاتھ ملاتی بیٹھی۔ مہاپارا اپنے تعارف پہ خون کے گھونٹ بھرتی زبردستی مسکرائی۔ معتصم خان بھی حیران ہوا، یہ اس کے دوست کو کیا ہو گیا ہے؟
حزم پلیز آپ ادھر آ کے بیٹھیں۔ مہاپارا اس کی چیئر انیا کے برابر رکھتی اس کو ادھر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حزم مصنوعی سا مسکرا کر انیا کے پاس آ کر بیٹھی۔ بہرام اب انیا کے پاس پہنچ چکا تھا۔ مہاپارا خود دایان شاہ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھی۔ معتصم خان ہلکا سا کھانسا جس کو دایان شاہ نے فل اگنور کیا۔ کھانا آرڈر کرنے کے بعد وہ دونوں بزنس کی گفتگو کرنے لگے۔ انیا اور مہاپارا حزم سے بایو ڈیٹا پوچھنے لگی۔ وہ کیا کرتی ہے، کدھر رہتی ہے؟ مہاپارا کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ اس کے بندے کی کزن کرتی کیا ہے۔ بہرام انیا کی گود سے نکل کر اب مہاپارا کی گود میں آ چکا تھا اور اس کی باریک انگلیوں سے کھیل رہا تھا۔ وہ دونوں آنے والے وقتوں میں بیسٹ آنی بھانجے کی جوڑی بننے والے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد دایان شاہ سب سے پہلے حرم کو باہر چھوڑ آیا تاکہ وہ گھر چلی جائے اور پھر واپس آ کر معتصم کو جانے کا اشارہ کیا۔ معتصم نظروں سے اس کو لعنت بھیجتا اپنی بیوی اور بیٹے کی طرف متوجہ ہوا جو طوفان کے پاس جاتے ہی سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ انیا گھر چلیں، باقی باتیں پھر کبھی کر لینا، وہ بظاہر مسکراتے ہوئے بولا تھا مگر پھر زور سے کھانسا کیونکہ مہاپارا نے اپنی زبان کے جوہر دکھائے تھے۔ آپ اتنے امیر ہیں، اپنی بیوی کو ایک فون نہیں دلا سکتے؟ فون پہ انسان باقی باتیں کر سکتا ہے۔ ابھی فون کے علاوہ تو کوئی اور ٹیکنالوجی نہیں ہے نا؟ جی وہ بس فون گم۔ تو آپ اسی گم فون کو ابھی تک ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں؟ پارو انیا بوکھلائی سی کبھی خان کو اور کبھی دوست کو دیکھ رہی تھی۔ معتصم خان کہیں کوئی سخت بات نہ کہہ دے۔ مہاپارا ڈونٹ وری، وہ دلا دے گا، تم آؤ میرے ساتھ۔ دایان شاہ اس سے زیادہ اپنے دوست کی ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے مہاپارا کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ معتصم کے ہاتھ جوڑنے کی کسر باقی رہ گئی تھی، باقی وہ مہاپارا کی باتوں پر حیران و پریشان ضرور ہو چکا تھا۔ مہاپارا اپنی دوست اور بہرام سے ملتی باہر نکل گئی۔ دایان شاہ معتصم خان سے بغل گیر ہوتا مہاپارا کے پیچھے گیا۔ مہاپارا باہر منہ پھلائے سینے پر دونوں ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ دایان شاہ بیلٹ کھجاتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر چلنے لگا۔ پارکنگ میں گاڑی کو انلاک کرنے کے بعد مہاپارا کو فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا اور خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھا۔ ڈرائیور کو وہ گھر بھیج چکا تھا۔ محترمہ غبارے کی طرح منہ کیوں پھلایا ہوا ہے؟ دایان شاہ گاڑی کو مین روڈ پر لانے کے بعد اس سے مخاطب ہوا۔ مجھ سے بات مت کریں، آپ نے اپنی کزن کو دیکھا؟ نہیں، میں نے بالکل نہیں دیکھا۔
اور میں دوسری لڑکیوں کی طرف نہیں دیکھتا. یو نو دس. دایان شاہ اس کی بات مکمل کرنے سے پہلے ٹوک گیا. آپ نہیں دیکھتے مگر لڑکیاں تو آپ کو دیکھتی ہیں نا. اب ان کے دیکھنے پر میں پابندی تو نہیں لگا سکتا. وہ اس کی جیلسی پر محفوظ ہوا. یار یہ لڑکیاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کتنا جیلس ہوتی ہیں. ہاں بس یہی کہہ سکتے. آپ کی بیلی میں پین تھا اب تو نہیں ہو رہا. وہ دوبارہ سے اس کی بات کاٹ کر بولا. مہاپارا کو رونا آیا. وہ بھلا دایان شاہ کو کیسے بتائے کہ وہ اس کے لیے حد سے زیادہ پوزیسو ہوتی جا رہی ہے. اس کو پہلی بار پیار ہوا یا پھر عشق ہو رہا ہے. اس لیے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دایان شاہ کو کیسے اپنی فیلنگ سمجھائے. اس لیے وہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی تھی. میری بیلی میں پین نہیں تھا. میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا. اس نے ندامت سے سر جھکایا اور ساتھ ہی ٹپ ٹپ آنسوؤں کی برسات بھی شروع ہو گئی. ہے ماہا واٹ ہیپنڈ. وہ اس کے سسکی بھرنے پر اس کی طرف متوجہ ہوا جو زور و شور سے رونے میں مصروف نظر آئی. وہ جلدی سے گاڑی کو سائڈ پہ لگاتا اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کے آنسو صاف کرنے لگا. کیا ہو گیا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کچھ غلط بول دیا ہے؟ وہ اس کے پوچھنے پر سر نفی میں ہلا گئی. تو پھر یہ بن بادل برسات کس لیے؟ وہ اس کے رخسار پر انگوٹھا پھیرتا ہوا بولا. آپ کو غصہ آ رہا ہوگا نا. میں نے جھوٹ بولا کہ میری بیلی میں پین ہے اور پھر آپ کا اتنا وقت ضائع کیا. اب آپ میرے رونے کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں رہی. ایسی بات ہے نا. وہ بچوں کی طرح ہونٹوں کو باہر نکالے پلکیں گرائے اس سے بول رہی تھی. کیونکہ وہ دایان شاہ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ سکتی تھی. اس کو لگ رہا تھا کہ دایان شاہ غصے میں ہے. دایان شاہ کچھ پل اس کو دیکھتا رہا اور پھر ایک دم سے اس کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا. مہاپارا نے حیرت سے دایان شاہ کی طرف دیکھا. وہ تو اس کے غصے کے انتظار میں نظروں کو جھکائے ہوئے تھی. میں انکل کے پاس جانے سے پہلے جان چکا تھا کہ تمہیں پین نہیں ہو رہا. تم بس ایکٹنگ کر رہی ہو. ہیں؟ اس کے ہونٹ کھلے. دایان نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے اس کے نچلے ہونٹ کو پنچ کرنے لگا. آپ پھر بھی ڈاکٹر کے پاس کیوں لے کے گئے؟ مجھے اچھا لگ رہا تھا. تمہاری ایکٹنگ اچھی لگ رہی تھی اس لیے. کیوں؟ وہ اس کی انگلی کی حرکت کو اپنے لبوں پر محسوس کرنے کی وجہ سے لال ہونے لگی. کیونکہ مجھے مہاپارا اچھی لگتی ہے. ساری کی ساری اچھی لگتی ہے. اس کی حرکتیں اچھی لگتی ہیں اس لیے. دایان شاہ اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں میں سک کرنے کے بعد اس کی کان میں سرگوشی کی. مہاپارا سسک کر اس میں مزید سمٹی. ویسے تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ اس کی کمر کو دبوچے مزید خود میں پیوست کرتے ہوئے پوچھ گیا. ویسے ہی. وہ چھوئی موئی سی ہوتی اس کی قربت میں ہمیشہ کی طرح اپنی زبان کے جوہر دکھانا بھول چکی تھی. اگر ویسے ہی تم اتنا کچھ کر رہی ہو
اگر مجھ سے محبت ہو گئی تو کیا کرو گی؟ اس کے مضبوط ہاتھ کو اپنی کمر پر بے باکی سے گھومتا محسوس کرتے ہوئے وہ گہرے گہرے سانس لیتی اس کی بات پر بے چین ہوئی۔ ابھی محبت ہونا باقی تھی کیا؟ وہ تو شاید عشق کے مراحل پر آ چکی تھی، اور اس کا بندہ محبت کی بات کر رہا ہے۔ کچھ نہیں کروں گی۔ اس کو نہ بولتے دیکھ کر دایان شاہ نے ایک بے باک حرکت کی جس پر وہ سسک اٹھی۔ دیکھیں گے۔ وہ مسکراہٹ دباتا ہوا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تو ماپارا پیچھے ہونے لگی۔ بیٹھی رہو، ویسے میں ڈرائیو کر لوں گا، تمہارا شوہر پرو ڈرائیور ہے۔ وہ اس کو واپس سے خود میں سماتے گاڑی کو چلا چکا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، ٹرسٹ می۔ وہ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ پکڑے دوسرے ہاتھ سے اس کی ران کو بے باکی سے چھونے لگا۔ ماپارا شرما کر اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا گئی۔ ماپارا کی گرم سانسیں اپنے گردن پر محسوس کرتے اس کے جذبات میں طغیانی مچی، مگر وہ ان جذبات کو بس اس کی ران تک محدود رکھ گیا۔ فی الحال وہ ماپارا کو اپنی شدت نہیں دکھانا چاہتا تھا، کیونکہ ابھی ماپارا کو اس نے گھر ڈراپ کرنا تھا۔ اگر اس نے تھوڑے سے بھی جذبات کو باہر نکالا تو اس نے ماپارا کو پوری رات اپنی باہوں سے نہیں نکلنے دینا تھا۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ مسٹ ٹیل می ہاؤ واز دی ایپیسوڈ۔ ٹل دین ٹاٹا، بائے بائے، اللہ حافظ۔